والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله خواجہ رضا حامد مصطفیٰ پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سیدی مرشدی اختر رضا خان ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سیدی مرشدی اختر رضا خان ان کی پاکیزہ تربت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ قابل قدر منزلت علماء اہل سنت حاضرین گرامی سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سلام کو جواب دینا واجب ہے تم اچھی جواب دیو وعلیکم السلام جزاکم اللہ خیرہ اللہ رب العزت کو لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سارا اس نورانی مجلس میں جت اس نکی تو لے گئے عرش عظیم تکر نور کا فرشتہ کی لگاتار قطاریں اور اگر اس پاسا کی گل کرا دے اتو لے گئے دلواس کی اس نکی تو لے گئے گنبد خضرہ کا اسی منظر تک انہا فضامہ فرشتوں کی قطار در قطار موجود ہے اور یقین کامل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس نظراں کے نال نگاہاں کے نال آمنا ملاحظہ فرما رہے ہیں
میرا آقا کی وہ اچھی دے سچی شان ہے کہ فرمائے انی عارف حجر اللذی کانا یسلمنی وکنت فی بطن امی، کہ ہوں ٹھیک طریقہ نال اس پتھر نہ سیانوں پہچانوں جانوں جڑو میرے پر سلام پیش کرے تھو اج آؤں اپنی ماں گا پیٹ میں تھو۔ سبحان اللہ۔ جڑو نبی ماں گا پیٹ میں ہون گے باوجود پتھر کا سلام نہ سن سکے اور اس پتھر نہ پہچان بھی سکے تو اس کی شان تو کڑی بڑی یا گل ہے کہ وہ گنبد خضرا میں بیس گئے دلواس کی اس نکی پر نہ غلامہ نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ میرا تو پہلا تم نے بڑا پر مغز اور معلومات ماں موتیوں ماں قرآن و حدیث کا گلدستہ ماں شامل خطبات سماعت کیا۔ حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد نقش بندی نعیمی صاحب، اس تو بعد تم نے جامعۃ الازہر کا فارغ حضرت علامہ مفتی ندیم القادری ازہری صاحب تو خطاب سماعت فرمایو۔ اس دوران تم نعتیہ کلام بھی سنتا رہا۔ میرا تو پہلا مارا ضلع رام بن کا مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر الحاج محمد طارق قادری صاحب، انہوں نے ایسی ایک کیفیت جوڑ چھڑی، ایسا تار جوڑ چھڑیا کہ میرا یقین کامل ہو گیا کہ الحمدللہ تعالی آج کی یہ ہماری مجلس آقا کریم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ سامعین محترم، میرا بڑی خوشی ہوئی کہ تھوڑا جی عرصہ تو پہلا ہم اس جگہ میں آیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہوئی کہ انہوں نے اس نکی کے پر ایسا نور کو دیو بال چھوڑے ہو کہ منہ یقین کامل ہے کہ یا روشنی قیامت کی صبح تک جاری رہے انشاءاللہ۔ اور اس دیا میں تیل پان آڑا، اس دیا کو وہ ٹانچو تیار کرن آڑا، اس میں روح کی بتی بڑھا گیا بارن آڑا۔ دیا تو مراد میری کوئی کاڑا دیو نہیں ہے، یوں دیو ہے جڑو جلائیو چالے ہوئے۔ عمر پہلا تھا اس مٹی کا تیل آڑا دیا نہ سمجھے، وہ دیو کہہ رہے ہوں جڑو دل کے اندر بس ہے، دل کے اندر ایک چمکے جس دیا واسطے رب کا ہے کہ منہ نہ زمین میں کائے چیز اپنے اندر سما سکے رکھ سکے، نہ آسمانوں میں اتنی گنجائش ہے کہ انہوں کے بچ رہ سکوں۔ ایک جگہ منہ رہن کو ٹھکانوں مل جائے اونت بس سکوں، اونت رہ سکوں۔ وکیلی جگہ ہے جت میری توحید کو تو میرا نبی کی رسالت کو دیو بڑھتو۔ اچھا، یہ ہمارا صدر صاحب ہے مسلم پر ضرور بہتری کی طرف بدے گی، اور الحمدللہ رب کریم نے انہوں نے فرزند بھی ایسا دیتا۔ چودھری دور کرو تب یہ خوشی مناؤ کہ یار ہم اس محفل میں آیا ماں جس محفل کی خوشی وحدہ لا شریک نے منائی۔ سمجھ میں آئی گل؟ یعنی یہ وہ محفل ہے کہ اس کی خوشی کس نے منائی؟ خود وحدہ لا شریک نے منائی۔ تم نے ازہری صاحب کی زبانی ان چڑیاں کو، اس روشنی کو ثبوت بھی سن لیو، اس نے دوران کی ضرورت نہیں۔ وقت بہت کاٹا، 2:30 بجے انشاءاللہ اختتام ہوا گو، اس کے بعد نماز رہ گی، دیگر معاملات رہے گا۔ حاجی صاحب نے بھی جلدی ہے، یہ میں پابند کر کے بٹھا رہے ہیں۔ چند گل کڑی تھارے نال عرض کر کے گزر جاؤں گو، اور کوشش کرا کہ ہم آج کا آن کو مقصد جڑو ہے وہ حاصل ہے۔
اور اس کی اہمیت ہمارا دل میں بحث جائے، رس بس جائے، بلکہ ہمارا خون کا قطرہ ماں اور ہمارا ان وجود کا بالا کے بچ ایک بال نہ بھی تاکہ پٹ کے دیکھا کوئی اس تو بھی یا رسول اللہ کا نغمہ کی آواز آئے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ عاشق صادق کی یہ تمنا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، بعد مرنے کے میرا لاجا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یعنی ہم نے انہوں وچوں نا زندہ وچوں ہمارا نبی زندہ، ہم زندہ۔ بے کوئی بیچارہ خود بھی مردہ ہوئے گا جنہوں نے مردہ نبی نہ ڈھونڈے، ہم خود زندہ، ہمارا نبی زندہ۔ ہم زمین کے اوپر چلا پھر بھی زندہ، زمین کے اندر جا پھر بھی زندہ۔ فرق اتنا ہوا ہے زمین کے اوپر چلا تو ملن والا انسان میں، جنات میں، رجال الغیب ہوئے، مگر جس میں زمین کے اندر جا تو ملن والا وحدہ لا شریک کا دربار بھی نوری فرشتہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح کتا کوئی سلام کرے تو اس جس پہ جائے گا 24 گھنٹہ سلام چلے گا۔ الحمدللہ تعالی آج ایک سوال ہے جس طرح تمنا علامہ صاحب نے بھی، مفتی صاحب نے بھی دسیو کہ یہ میلاد النبی ان کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی وہ نہیں، کت لکھا ہوا ہے جی میلاد النبی کا جلسہ کرنا؟ آنکھ ہوئیں گی تو ڈسے کو کہ کہتے آنکھاں میں لو ہوئے گی تو ڈسے کو کہتے آنکھ ہوئیں بیچ لو نہ ہوئی تو نے ایسا بھی دیکھا ہوئے گا، ایسا انہ دیکھا ہوئے گا جنہاں کی آنکھ بالکل صحیح ہے مگر لو نہیں۔ سمجھ میں آوے گل؟ ایسا انہ نہ تم کی جا سکے گا کہ کت لکھو گے، اکھاں آڑا نہ تم پوچھیں گا کہ وہ تم نہ دسیں گا کہ یار قرآن پاک میں جگہ جگہ لکھو ہے کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانی وحدہ لا شریک کی سنت ہے، کسی دنیا آئے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قد جاءکم من اللہ نور، آگیو تھارے کول اللہ کو نور، کہتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک بھیجیا ہم نے تھارے کول ہے اپنا رسول، شاہد بنا گئے، بشیر بنا گئے، نذیر بنا گئے، سراج بنا گئے، منیر بنا گئے۔ آنکھ ہوئیں گی تو کس سے کو قرآن کے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اچھا ایک گل اور عرض کر چھوڑو، کجا نہ میرا نبی زمین پر آ گئی نہ دسیا، اور اس پتھر پر قربان جڑا نے نبی کا آن تو پہلا نبی نہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقدس وطن کے بچ شکم مقدس میں دیکھ لیو اور پہچان بھی لیو اے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی۔ پھر کوئی آیا کیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے پر تبصرہ کیا کہ نبی آیا 40 سال رہا، اس تو بعد وہ نبی بڑھیا، مگر جنہا اکھا آڑا تھا انہوں نے کہو او انیا قرآن پڑھ، قرآن کے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اور رسولہ کیا سردارہ منہ اسی قرآن کی قسم جنہوں تیرے نال میں پیجیو تم دے رسولہ بچو تھا، تم رسولہ بچو۔ پھر جس پر اکھا آڑا نے اس آیت کی تفسیر پڑھی کہ دسیو کہ جا آیت رب کریم نے دنیا تے ما فیہا یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس نہ پیدا کرن تے 1000 سال پہلا پڑی، زور نال نہیں نکلی، کتنی دنیا، حضرت آدم، جنت، آسمان، زمین، عرش، کرسی سارا کچھ پیدا کرن تو 1000 سال پہلا رب نے کیا یاسین اور رسولہ کیا سردارہ والقرآن الحکیم منہ اس قرآن کی قسم انکا لمن المرسلین، تو دے ضرور رسولہ وچوں۔ اور تھوڑی توجہ اور لے ہوں پڑے رب کہہ رہے ہو انکا، اجا دنیا پیدا
زمین آسمان عرش کرسی لو قلم کچھ جو پیدا کتنا سال پہلا 1000 سال سمجھ میں آئے گا اور خدا کلام کس کے نال کرے کس کے نال کرے بولو نا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اس کو مطلب کچھ نہیں تھو کہ نبی تھا اور کچھ نہیں تو نبی بھی تھا نبی کی رسالت و نبوت بھی تھی اور نبی خاتم النبیین تھا اور قرآن مجید بھی موجود تھو سمجھ میں آئی گل صحابہ کرام جس پہ میرا نبی کا چہرہ نہ دیکھے تھا نا دیکھتا دیکھتا ایک سوال پیدا ہوئے تھے سوال پیدا ہوئے تھے کہ رب کائنات یہ ساری کائنات بنائی ہے یہ بنان کو سلسلہ جد تو چلے ہوئے گو جس طرح کہ علامہ صاحب نے میرا تو پہلا تھا سامنے بڑی تفصیل گفتگو کی ایک اشارہ اس کی طرف تمنا دیو کہ صحابہ کرام کی نظر کیا جائے تھی بھئی جس میں دیکھیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا رب کریم نے کتنو حسین کتنو جمیل کتنو خوبصورت بنائے ہوئے پھر دل میں سوال پیدا ہوئے تھو کہ رب کریم نے ساریاں چیزاں تو پہلا جڑی چیز پہ پیدا کی ہوگی وہ کیڑی چیز کی کیڑو سوال پیدا ہوئے تھو او بھائی سارا نہ اٹھیو کوئی جو انتظامیہ ہی اٹھو کام واسطے میری آواز جا رہی ہے تھارا تک آلے پھر پریشانی کیوں فرمایو کہ صحابہ کرام کا دل میں یوں خیال پیدا ہوئے تھو کہ ربا تے سب تو پہلا کیڑی چیز بنائی ہوئے تے ہن رب نہ کس طرح پوچھے او تک رسائی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے ساری چیزوں تو پہلا کیڑی چیز بنائی ساری چیزوں تو پہلا کیڑی چیز بنائی تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم نے ساری چیزوں تو پہلا تھارا نبی کا اس نور نہ پیدا کیو جڑو تھارے سامنے موجود ہے اور پھر جتنی یا کائنات ہے یا اسی نور کو صدقو ہے یا ساری کائنات اسی نور کو صدقو ہے پھر ایک خیال ہوا تو پیدا بوجھو سوال پیدا ہو جائے تو کہ رب کریم نے یہ نبوت کو سلسلہ شروع کیو آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم تو یہ سلسلہ شروع ہوئے مگر جس ویلے لگے کہ آدم علیہ السلام تو ایک لغزش ہو گئی 300 سال انہوں نے آسمان والے پاسے نہیں دیکھیو پھر ایک وقت آ گیا ایک ذات آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئی انہوں نے اس سفارشی بنا کے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب کریم نے انہوں کی دعا نہ قبول فرما دیا تو سوال پیدا ہو گیا کہ اس کو مطلب کہ آدم تو پہلا بھی کوئی تھا اور اس طرح ہی نہیں تھو بڑی شان و شوکت کے نام تھو عرض کی بہت ساری حدیث ہے ایک حدیث ہمارے سامنے اس مختصر وقت میں پیش کروں گی کوشش کروں گا حضرت ایک صحابی رسول ہے میرا ذہن میں ان کو نہ آ جائے گا حضرت میں سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کد نبی بنیا اور دوسری روایت میں آیا متا کنت نبی یا رسول اللہ تم کد تو لے گا نبی ہے تم کب پہ لے گا نبی ہے میرا نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم اس کا جواب میں کہ ارشاد فرمانے میں سرا سن لما خلق اللہ الارض جس ویلے رب کائنات نے زمین نہ پیدا فرمایا واستوى الى السماء فسواهن سبع سماوات پھر رب کریم نے اپنی شان کے مطابق
استوا فرمایو اور ستا آسمانہ نہ بنایو نگاہ مصطفیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی میں سرا یہ سارا تم میرے سامنے ہوئے وخلق اللہ العرش رب کریم نے عرش نہ پیدا فرمائی عرش نہ پیدا فرمایا فکتب علی ساق العرش محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء عرش میں پیدا فرمایا عرش جس پہ لڑ لگی رب کریم نے اس کا ستونہ کے تھمہ کے اوپر لکھو محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا لکھو خاتم الانبیاء سارا رسولہ کو پہلا بڑا ڈالو اور سارا کے آخر میں آ ڈالو بڑے ہو پہلا نبی بھی پہلا بڑے ہو رسول بھی پہلا بڑے ہو پیدا بھی پہلا ہو مگر تشریف کر لیا آگے آخر میں آگے جو بھی لکھ چھوڑے اس کے پہ وخلق اللہ الجنہ رب کریم نے جنت جس میں بڑھائی جنت میرے سامنے بڑھائی میرے سامنے سجائی فکتب اسمی الابواب والاوراق والاشجار والقباب والخیام رب کریم نے جس میں جنت کا حسین و جمیل بڑھایو حسین و جمیل بڑھا گیا اس کا دروازہ پر دیکھ دیا اس کا اوپر چھت پر دروازہ کے اوپر اس کا گنبد بڑھایا گنبدہ کے اوپر اس کا مینار بڑھایا مینارہ کے اوپر جنت میں جڑا درخت لایا انہوں نے پتھراں کے اوپر جنت میں جڑا ہورا واسطے تمبو لایا خیمہ لایا انہاں خیمہ کے اوپر جڑی وہ حور آئی انہاں ہورا کی پیشانیاں ماں جڑا غلمان آیا خادم جڑا جنتیاں گاویں گا انہاں دا متھاں کے اوپر کہ لکھو محمد رسول اللہ ساری جنت ساری نعمت رب کریم نے بڑھا گئے کہ میرا نام لکھ دے یوں ثابت کر چھوڑی ہوئے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھان آڑا ہوا اس نے سمارن آڑا کم اسی واسطے اعلیٰ حضرت فرماوے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اعلیٰ حضرت کیا فرماوے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا ہم اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کا کیا سمجھا مالک سمجھا اور یہ مالک ہم سمجھتا اس طرح نہیں سمجھتا وحدہ لا شریک کی انہوں نے مالک بڑھایو فرمایو اس دوران جس میں یوں سلسلہ چلیو اس میں آدم بین الروح والجسد اے مسرا اور سن میں وہ منظر بھی دیکھیو جس میں ابا آدم کو خمیر بن رہا تھا ابا آدم کو جس میں خمیر بنے تھے وہ سارا منظر بھی میں اپنی اکھیں دیکھیو فلما احیاہ اللہ جس میں رب کریم نے اس میں زندگی عطا فرمائی وہ مصطفیٰ وہ بھی دیکھوں تو فرا الی العرش اس نے جس نے عرش کے پاس سے اوپر آسمان کی طرف دیکھیو میری تیری نظر گری ہے وہ اس آسمان کے پر جا کے اتر جائے مگر ہمارا باپ آدم علیہ السلام کی نظر کس جا کے پئی عرش عظیم کے پر جا کے اور جس میں عرش پر فرمایا کہ فرا اسمی جس میں آدم علیہ السلام نے میرا نام نہ دیکھیو تو پوچھو کہ ربا یوں کس کو نہ آئے فاخبرہ اللہ تعالی انہو سید ولدک اللہ رب العزت نے انہوں خبر دیتی کہ آدم یہ تیری اولاد میں تو آئے گا اور تھارے سارے میں یہ سردار ہے تھارے سارے میں سردار ہے پھر رب کریم نے جس میں وہ وقت آئے وہ وقت آنے ہو کہ انہوں نے شیطان نے لفظش دیتی تابا واستشفا باسمی انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی
اور میرا نانا سفارشی بڑھا کے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیو کہ ربا تم اس کے صدقہ میری لفظش نہ معاف کر جس کو نام یہ پوری کائنات میں اپنا نام ہے نام لکھو. اس کو یہ پتہ چلے کہ 40 دنوں کی 40 سالوں کی 571 کی گل نہیں، گل بڑی پرانی ہے، گل بڑی پرانی ہے، مگر میرا آقا کی یہ شان ہے، میرا آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے جس میں ان کی شان نہ دیکھیں، چاند نہ کہ 2 حصہ ہو جا چاند ٹوٹ جائے، ڈوبے وہ سورج ہوا اس نے کہ واپس آ، وہ واپس آ جائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بچہ چلے گیا دنیا تو فوت ہو گیا، انہوں نے کہ اٹھو ہمارے نہ روٹی کھاؤ، اٹھ کے روٹی کھانے لگ گئے. انگلی اس طرح رکھے انگلیاں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. سمجھ میں آئی گل؟ رب کریم نے یہ سارا کچھ صحیح تھا اور لوگوں کا عقیدہ بھی صحیح تھا کہ لوگ بڑا کچے یہ سارا کچھ دیکھ کر اتنا میرا محبوب نہ خدا نہ کہہ چھوڑے، اتنا میرا محبوب نہ خدا نہ کہہ چھوڑے. اس واسطے اس نے ایک پراپر طریقہ نال حضرت آدم علیہ السلام کو لے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لے گئے، اسماعیل خلیل اللہ کی سن پہ مقدس کی کو لے گئے، انہوں کی نظریت مقدسہ بھی جو لیتا ہویا حضرت عبداللہ کی سن پہ مقدس کو لے گئے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن رحم مقدس کے انہوں نے ولادت بخشی تاکہ لوگ جنہیں انہوں نے خدا کو محبوب سمجھے، خدا یا خدا کو رشتہ دار اس نہ کہ. اور یعنی ولادت ہے نا، میلاد النبی بہت سارا میرا بے پلیاوا بچہ یا دوست بھائی نے بھی آیا ہوئے گا اس مجلس میں، لہذا انہوں نے بھی یقین کہ تم ذاتیات نہ چھوڑ گئے حقیقت نہ دیکھو. میلاد النبی جڑی ہے اس طرح شرک کے اور انیو اس نے شرک کس طرح کے یاد شرک نہ ختم کرے کہ رب کی ایک شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی نے پیدا ہو نہ اس تو کوئی پیدا ہو، یہ ذات رب کی شان ہے نا. اور ہم جو ثابت کریں کہ ہمارا نبی جڑو ہے وہ حضرت آمینہ کے حضرت عبداللہ کے پیدا ہوئے اور انہوں تو یہ اولاد چلی، تو یہ ثابت کرا ہم عقیدہ توحید نہ میلاد النبی منا گیا مضبوط کرا کہ الحمدللہ جس نبی کا ہم مننا وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے، اور شان اتنی بڑی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. رب کے بعد اگر کسی کو مقام کے درجہ ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانی، چراغاں کرنا، دو کرنی، دیا بارنا، یا میری تیری یا 10 سال 20 سال پہلا 50 سال 100 سال کسی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود وحدہ لا شریک کا طریقہ ہے جو ہوتا آج تک ہمارا تک پہنچے ہو اور انشاءاللہ یہ قیامت تک چلے گا. اور آپ نے وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا نبی ہر پچھلی کڑی تھارے واسطے اگلی کڑی جڑی ہے پچھلی کڑی تے اگلی کڑی بہتر ہے. اس کو جو ہے کہ پچھلے سال ایک کچھ نہیں تھا، اس نکی پر کچھ نہیں تھا، آج یہ دوسرے سلسلہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نہ جانے اور کتنا چلے گا. اور رب نے کیا چھوڑی ہمارا فانا لکا ذکر، میرا نبی تیرا ذکر میں بلند کرنا ہے، تیرا ذکر. اور جس نے رب بلند کرا ہے اس نے کوئی کٹا سکے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت فرمانے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، غم نہ کریو مٹ جائیں گے عادات تیرے، مگر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. یا اس میں تھارا ذکر نہ، تھارا چرچا نہ، تھاری ملادہ نہ، تھاری چنڈیاں نہ، تھارا نعرہ نہ،
ہاں جلسہ جلوسہ نا جنہیں مٹان کی کوشش کرے یہ پہلا بھی مٹتا رہا ہے اور بھی مٹ رہا ہے آندہ مٹتا رہے گا اور مٹ جائے گا مگر میرا نبی آرا ذکر جب وہ ہے جو قیامت آرے دیارے بھی اچھو دے رہے گو اچھو بھی تم مقام محمود پر بیٹھا رہے گا اگلا پچھلا سارا تھاری نہ چھوڑتا رہے گا تعریف کرتا ہوئے گا یہ جنہوں کو مفتی صاحب نے ذکر کیا تو کہ قیامت کے دن چنڈا میرا نبی علیہ السلام کا آتما ہوا گا اس نے کہ لواء الحمد یعنی تعریفہ آڑے چنڈو تعریفہ آڑے چنڈو کیونکہ کہ اس چنڈا کے تمام انبیاء کرام تمام مرسلین نظام اکٹھا ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھیں گا نہ تو کوئی کرے گا لہذا ہمنا اپنا مقدر کے پر ناز کرنا چاہیے اور سجدہ شکر رب کی بارگاہ میں بجا لینا چاہیے کہ رب کریم نے ہمنا اس کام واسطے چنیو کہ ہم کسی دنیا دار کا نغمہ گان واسطے دے نعرہ لان واسطے سڑکوں میں دربدر نہیں ہویا بلکہ اللہ پاک کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ذکر سنان کے واسطے خوشی بنان کے واسطے ایک حاضر ہویا آخری گل ایک کر کے رخصت ہو جاؤں گا